انسانوں کے نام افزار ریحان، مسلمانوں میں شدت پسندی کی فکری بنیاد۔ آج اقوام عالم میں مسلمان قوم کو دنیا کی متشدد ترین قوم کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی دہشت گردی کی کوئی واردات ہو، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مسلمان فرد یا اسلام کا نام لیوا گروہ کار فرما دکھائی دیتا ہے؟ کوئی اور اس پر غور کرے نہ کرے، تعلیم یافتہ مسلمان دانشوروں کو ضرور اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں کا غیر جذباتی جائزہ لینا چاہیے۔ ہمیں اپنے اس مصنوعی جذباتی پروپیگنڈے کا شعوری و علمی جائزہ لینا چاہیے، جس میں یک طرفہ طور پر اقوام دیگر کو ظالم اور مسلمانوں کو مظلوم بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ موقع ملنے پر ہم بھی کسی قوم سے اس خوبی میں پیچھے نہیں رہے، بلکہ بقول شاعر جنگ و جدل واضح قوم کو خدا نے بالخصوص کھایا ہے۔ ہمارے ہاں نیکی کمانے کے لیے خون بہانا، اپنا یا غیروں کا، انسانوں کا یا جانوروں کا، ہمیشہ سے کار خیر، جذبہ قربانی، ثواب درین اور ذریعہ نجات رہا ہے۔ مجرد زندگی یا جان کی فی نفسے ہی ہماری نظروں میں اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی جان دینے یا لینے کی ہے۔ ہم مانے نہ مانے، لیکن ہمارے اس فلسفے کی جڑیں بہرحال ہماری روایتی مذہبیت ہی سے پھوٹتی ہیں۔ یہاں ہم اس مسئلے کا سیاسی اور سماجی اور نفسیاتی تینوں حوالوں سے جائزہ لیتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایسی انتہا پسندی کی وجہ جو آگے بڑھ کر دہشت گردی اور خون ریزی میں ڈھل جائے، مسلم سیاسی وجدان، سائیکی یا ان کے ضمیر میں جمہوریت کا فقدان ہے۔ ہماری 14 صدیوں پر محیط طویل تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے تو کہیں جمہوریت کی کارفرمائی دکھائی نہیں دے گی۔ ہماری حکومتیں بالعموم کسی جمہوری طریقے یا طے شدہ آئینی ضابطے کے مطابق نہیں، بلکہ جبر، دھونس، موروثیت یا پھر خون خرابے اور قتل و غارتگری سے تبدیل ہوتی رہی ہیں۔ حتیٰ کہ خلافت راشدہ کے دوران بھی 3 عظیم خلفاء کو شہید کیا گیا۔ جمہوریت تو فکری آزادی اور رائے کے احترام کا تقاضا کرتی ہے، لیکن ہماری مسلم سوسائٹی میں آزادی اظہار کبھی مسلمہ قدر کی حیثیت سے احترام حاصل نہیں کر سکی۔ کسی کو شک ہو تو وہ بطور مثال سوسائٹی میں موجود صنفی اور جنسی امتیاز کے خلاف مساوات مرد و زن کے نظریے پر اظہار خیال کر کے دیکھ لے۔ ذرا ضمیر کی مطابقت کے ساتھ اس کی تفصیلات میں جائیں، آپ کے لیے زندہ و سلامت گھر واپس جانا مشکل ہو جائے گا۔ رہ گئی الہیات کی بحث یا عصر جدید کی سائنٹیفک ترقی سے اس کا تقابلی جائزہ لینے کی کاوش، اس کا تو تصور ہی ذہن سے نکال دیں۔ بظاہر ایک حساب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز کا تفاخر ضرور موجود ہے، لیکن فی الحقیقت گاؤں کے معمولی چودھری یا مولوی سے لے کر ایوان صدر تک ہر جگہ بقدر جثہ و استطاعت آمریت ہی آمریت موجود ہے، اور یہ جبر و آمریت ہماری ہڈیوں میں اس قدر گھسی ہوئی ہے کہ ہم بظاہر دوسروں پر اس حوالے سے تنقید کرتے ہوئے بھی خود اس وصف کا عملی مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کعبے کا دروازہ بھی طاقتوروں یا اثر و رسوخ رکھنے والوں کے لیے ہی کھلتا ہے۔ عام مسلمان چاہے کتنا نیک ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے تو یہ در رحمت کبھی کھلتے نہیں دیکھا۔ مغرب سے تعلیم یافتہ ہمارا قومی شاعر اپنے ذاتی افکار و نظریات میں جمہوریت کا دلدادہ ہوگا، لیکن اپنے قومی ذہن کی ترجمانی کرتے ہوئے جب وہ جمہوریت کی نیلم پری پر تنقید کرتا ہے تو ہم اس پر شرمندگی محسوس کرنے کی بجائے تحسین بھرے واہ واہ کے ڈنکے بجاتے اور دادے سخن دیتے نہیں تھکتے، پھر مزے لے لے کر یہ گنگناتے ہیں: اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ چہرہ روشن، اندرون چنگیز سے تاریک تر، بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے، بنائے خاک سے اس نے 200,000 ابلیس۔ ہے وہی سازے کہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیر نوائے کیسری، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب۔ تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر آج بھی ایسے مضبوط گروہ موجود ہیں جو اس انتقال اقتدار کے پرامن مسلمہ جمہوری اسلوب کی اور جمہوریت سے وابستہ تمام تر اقدار و روایات کی تصحیح کرتے نہیں تھکتے؟ کبھی کہا جاتا ہے کہ جمہوریت مغرب کا شیطانی نظام ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کبھی یہ بتایا جاتا ہے جمہوریت حرام ہے، اس کے چاہنے والے شیطان کے فرزند ہیں۔ کیا دنیا کی تمام مسلم سوسائٹیوں میں ایسے مسلمان دانشور پورے تقدس کے ساتھ موجود نہیں ہیں جو جمہوریت کی تنقید کرتے ہوئے اس کا تقابل اسلام کے ساتھ کرنے لگتے ہیں؟ مثلاً یہ کہ جمہوریت میں اقتدار اعلیٰ کے حامل عوام ہیں، جبکہ اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا حامل خدائے بزرگ و برتر ہے، جس کے سامنے عوام کا نام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مغرب کی جمہوریت بری چیز ہے، جبکہ ہماری مذہبی جمہوریت اقبال کے الفاظ میں اسپرچول ڈیموکریسی زیادہ اچھی ہے۔ حد یہ ہے کہ ہمارا ایک صدر مملکت یورپ کے بیچ بیٹھ کر یہ کہتا ہے ہماری قوم مغربی معیار جمہوریت کے قابل ہی
ہی نہیں، مغرب کو اس مقام جمہوریت، انسانی حقوق اور آزادیوں کے شعور تک پہنچنے میں کئی صدیاں لگی ہیں، جبکہ ہم تو ابھی گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے بچے ہیں۔ قصہ مختصر، جمہوریت کے ساتھ سچی کمٹمنٹ میں مسلمان اقوام ہنوز ناپختہ ہیں اور بسوں ناپختہ رہتی دکھائی دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سوسائٹیوں میں آزادی رائے کو کوئی احترام حاصل ہے اور نہ مستقبل قریب میں ایسا کوئی احترام پیدا ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ جب فرد کی رائے کو اہمیت کے قابل ہی نہیں سمجھا جائے گا تو فرد کے حقوق اور آزادیاں چہ مانی دار۔ یہ المیہ محض پاکستان تک محدود نہیں بلکہ چند مستثنیات کے ساتھ تمام مسلم اقوام اسی الجھن میں گرفتار ہیں۔ نتیجتاً مسلم عوام اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم سوسائٹیوں میں شدت پسندی اور دہشت گردی کے جنم لینے کی وجہ سماجی ہے۔ اگر ہم مسلمان سوسائٹیوں کا دنیا کی ترقی یافتہ سوسائٹیوں سے تقابل کریں تو فوری طور پر اپنی جہالت، جذباتیت اور جنونیت سے واسطہ پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر تعلیم میں پیچھے رہ جانا ایک حقیقت ہے، لیکن دعویٰ یہ ہے کہ دنیا کو علم و ہنر ہم نے سکھایا ہے، لیکن ہمارا میڈیا بالعموم اور ہمارے مذہبی گروہ بالخصوص اس کا الزام اقوام دیگر پر دھرتے ہوئے مسلم سوسائٹی کو ایک کنفیوز سوسائٹی بنا دیتے ہیں۔